يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اسلام اور ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت یہ اعمال کی روح ہے۔ بغیر ایمان کے عمل صالح کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے، برابر حساب کر کے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور حج اور عمرے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، دنیا کے پورے اچھے کام کرتا ہے، اس کے ان تمام کاموں کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا وہ یہ سب چیزیں کہیں کو ویسٹ ہو گئی اس وقت ہو؟ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ ایمان انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا امتحان ہی غیب پر ہے۔ اگر غیب کا پردہ آدمی کے سامنے سے ہٹ جائے تو آدمی کا امتحان ختم ہو جائے، اس کے بعد کیا بھی کمال نہیں۔ آسان راستے میں کون اندھے چلتا؟ جتنے بھی اسپورٹس ہیں یا کھیل ہیں سبھی اس میں دیکھو آپ لوگ، اس میں کیا کہ مشکل ایسا ویسا ٹاسک لگا کے آسان راستے میں ہر ایک آدمی چل جاتا۔ آنکھوں سے ایک چیز نفع دینے والی سمجھ میں آتی ہے، اس کی اختیار کرنے والے ہزاروں آنکھوں ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے نقصان پہنچانے والی چیز اگر کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے۔ اس میں اس کا کمال کیا ہے؟ تو کمال اس وقت ہے جب آدمی اپنی آنکھوں سے چیزیں کو نہ دیکھے، اپنے کانوں سے چیزوں کو نہ سنے، اس کے باوجود صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے کی بنیاد پر ان باتوں پر ایمان لائے اور اپنی پوری زندگی ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ صرف ایسا ہی آدمی کامیاب ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان کے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس ایگزام کا ایک حصہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کا مقصد بتا دیا کہ تمہاری دنیا میں آنے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے پہچانا اور میری عبادت کر کے آؤ۔ تمہیں خدا نظر نہیں آئے گا، پیغمبر نظر نہیں آئیں گے، جنت اور جہنم نظر نہیں آئیں گے، قبر کا عذاب نظر نہیں آئے گا، قیامت کا میدان نظر نہیں آئے گا، پل صراط کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود مانو، ان راستوں میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرو، اور تم کو ناکام کرنے کے لیے، تم کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے میں بھیجنے کے لیے شیطان کو بھی ساتھ بھیجتا۔ ایگزام کا حصہ۔ شیطان باہر کا دشمن اور نفس اندر کا دشمن۔ شیطان باہر سے وار کرتا ہے، انسان کا نفس اگر اس کی تربیت نہ کرے تو اندر سے وار کرتا ہے، اور باہر کا ماحول معاشرہ گندا،
اب ہمت ہے تو بچ کو دکھاؤ. اب اصل ایگزام آدمی کا ہے. کتنے ایسے لوگ دنیا میں ہیں کو معلوم ہی نہیں, کئی کو پیدا ہوئے سو معلوم نہیں, سب بھی پیدا ہو گئی ہمیں پیدا ہو گئی, سب بھی کھاتے ہیں ہمیں کھاتے ہیں, سب بھی جیتے ہیں ہمیں جیتے ہیں. دوستو بھائیو, اس طریقے سے اگر مر کر دنیا سے چلے جائیں گے, آدمی نہ دنیا کا رہے گا نہ دین کا رہے گا. دنیا تو آدمی کی کسی بھی طریقے سے گزر جائے گی, لیکن آخرت اصل چیز ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. تو ایمان کی حفاظت کرنا. اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اے اللہ, میں اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ایمان لانے کے بعد نہ پلٹے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ عرش پر جا کر آئے ہیں, جنت کو دیکھے ہیں, جہنم کو دیکھے ہیں, پروردگار عالم سے ملاقات کر کے آئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں. نبی سے بڑھ کر کس کا مضبوط ایمان ہو سکتا ہے؟ کسی کا ہو نہیں سکتا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اے اللہ, میں تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ایمان لانے کے بعد نہ پلٹے, پلٹا نہ کھانے والا ایمان, اس کا میں سوال کرتا ہوں. امت کو سبق دینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا بچا کر لے جانا اتنا آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ایمان بچا کر لے جانا ہے. نیکیاں سو بھی کر لیتی, مرتے ٹائم وہ ایمان کے بغیر گیا تو کیا فائدہ ہے؟ قرآن کی آیت کے اندر غور کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا بڑھا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں بولے نہیں ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں دے, تم بولے نہیں ایک نیکی بچا کر لے کر آئے گا. بچ کو جانا نہیں, یہاں سے کون جانے گا بچ کو؟ فکر کرا تو بچنے کے چانس آئیں. نیند اٹھے جب سے پھر غفلت کی نیند میں سوتا ہے, کیسا بچتا؟ بچنے کا سوال نہیں. تو اگر ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر بھی کرنا ہے. اس کی فکر کس طریقے سے ہوگی؟ آدمی عمل صالح کرے, کوئی بھی کام ایسا نہ کرے جس سے خدا کی نافرمانی ہو. کوئی کام ایسا ہرگز نہ کرے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے آدمی حد درجے بچتا رہے, تب جا کر آدمی کے ایمان کی حفاظت کا کچھ سامان مہیا ہو سکتا ہے, ورنہ ایمان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کے نبی ایک دوسری دعا فرماتے ہیں, اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اے اللہ, میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کے رگ رگ میں بس جائے, رچ جائے. ایمان کیسا رہنا کہتے ہیں؟ دل کے اندر رچ جانا, بس جانا. اوپر 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 رہا تو چھوٹ جاتا ہے ساتھ اوپر سے, بچنے کا سوال نہیں. شیطان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ضرور بالضرور ان کے سامنے سے آؤں گا. شیطان آتا رہتا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے سے آ کر بھٹکاؤں گا, راستے سے بھٹکا دوں گا. اور ومن خلفہم, پیچھے سے آؤں گا. وعن ایمانہم, دانی طرف سے آؤں گا. وعن شمائلہم, اور بائیں طرف سے آؤں گا. اور اللہ تعالیٰ سے آگے بولتا ہے, ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ, آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والے نہیں پائیں گے بلکہ کفر کرنے والے پائیں گے. کافر بنا کو چھوڑ ڈال تو سب کو ہوتا ہے. وعدہ کر کے آیا ہے, بنی آدم پر سخت غصے میں ہے, اور ساتھ ساتھ اور کیا بولے تو اس کی کمزوری بھی کیا بھی نہیں, اسے نیند آتی نہیں, اسے کھانے کی ضرورت نہیں, اس کی بیوی بچے نہیں, اسے ٹینشن آنے. ہمارا شوق بھی ہے. اب انہیں تجربے کار بھی ہوئے. آدم علیہ السلام سے دشمنی کرتا آیا ہے. ولی کو کیسا بھٹکانا معلوم, عالم کو کیسا بھٹکانا معلوم, عابد کو کیسا بھٹکانا معلوم.
ہر آدمی کو کیسے کیسی گولی ڈالے تو انہیں کیسا پڑ جاتا اسے معلوم. انہیں اتنا تجربے کار ہے، سالوں سے، ہزاروں سالوں سے آتا ہے، اور اسے کسی قسم کا کوئی مشغولی بھی نہیں ہے، اسی کام کے لیے فارغ بیٹھا ہے. اب ایسے موقع میں ہمیں سوجا کو ہی تو کیسا ایمان بستا بولا. تو ایمان کے حد درجے جو ہے کوشش کرنی چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کا واقعہ بیان کرتے ہیں. مفتی نعیم صاحب غالباً تو حضرت کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان آ کر ان سے مناظرہ کرنا شروع کر دیتا. کیا کہ سوال، یہ سوال وہ سوال، حضرت ادھر سے جواب دیتے ہیں، یعنی ادھر سے سوال کرتا ہے، حضرت ادھر سے جواب دیتے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ باخبر سنتے ہی باتاں. ارے پوری زندگی قرآن پڑھانے میں لگا دیے ہیں، قال اللہ قال رسول میں لگا دیے ہیں، آخری وقت میں ان کو بھی شیطان چھوڑتا نہیں. آنکھوں کیا کہ دلیلاں پوچھتا ہے، اگر بولے تو ہم نہ تم نہ کو چھوڑتا بستی. تو یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حضرت مستقل ایک چھوٹا سا رسالہ لکھے ہیں، قید الشیطان عند موت الانسان، کہ شیطان کا مکر و فریب انسان کی موت کے وقت میں کیسا ہوتا ہے. لوگوں کی حالتیں کیسے ہیں، اگر بولے تو بہت خراب ہے. ایک آدمی بولتا ہے موت کے قریب ہے، کلمہ پڑھ رہے کر بولے تو وہ ٹکٹاں کے نامہ لیتا ہے، وہ کنڈکٹر تھا کہتے ہیں. اب مثال کے طور سمجھانا تو کڑپا راجم بیٹھتا ہے، کلمہ پڑھ رہے تو گواہ کے نامہ بولتا ہے، اور اسی حالت میں موت. اور ایک آدمی کو کلمہ پڑھو کر بولے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کون کی جیب پکڑ لیتا ہے، آگو کر بولتا ہے. دنیا کے کیا بولے تو بھی بات آتی ہے، گالیں دیے تو زبان چلتی ہے، اماں بولے تو بھی آتا ہے، بابا بولے تو آتا ہے، بچے بولے تو بھی آتا ہے. کلمہ بولتے ہیں تو کون کی پکڑ لیتا ہے، جیب کون پکڑ لیتا ہے. کیا کرو مرنا سوچتے میں کون تو آگ پکڑ لا دو، ہمیشہ کے لیے آدمی جہنم کے حوالے ہو جاتا. تو ایمان جو ہے بچا کر لے جانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اتنا کام کر لے تو بس انشاءاللہ آگے کا کام انشاءاللہ آسان ہوگا. لیکن یہ جو ہے سب سے مشکل ترین کام ہے. آج کل ہمیں کرتے سو کامات دیکھتے ہیں، سو اس سے ہرگز یہ ایسا نہیں لگتا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان بچے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب عید کا موقع قریب آنے والا ہے. کتنی عورتیں ہماری ایسی ہیں جو مہندی اچھا ڈالتی بلکہ غیران کرنے جا کر ہاتھاں دیتی ہیں. ہمارے یہاں گومی چلتا نہیں معلوم، بڑے بڑے شہروں میں جو پروفیشنل مہندی ڈیزائنر ہیں انہوں بیٹھ کے رہتی ہیں حجامہ، انہوں بئی گوا خبیصہ کاماتے ہیں سوارا سب جاگو ان کے ہاتھاں میں ہاتھاں دیتی ہیں. انہوں ہاتھاں دیتی ان کے مرداں کام رہے ہیں جاگو. ایک نمبر کے دیوس سوارا اپنی عورت کو کیسے جاگو دوسرے کے ہاتھاں میں ہاتھاں دیتی تھی. ذرا تو بھی حیا اگر شرم لوگوں کے دلوں کے اندر ہے تو اس چیز کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں. ایسے دیوس اور خبیث لوگوں کا ایمان کیسا بچتا تھے بولو، جو آرام کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو لے کر غیر مردوں کے ہاتھوں میں جا کے دیتی ہیں. تو انہیں کیا تمہارے بھائی انہیں محبت سے دے کے پکڑنے کے واسطے شہوت سے پکڑتا، غلیظ گندے ارادوں کے ساتھ پکڑتا، مزے لیتے ہوئے اس کے ہاتھ چھیتا. انہیں کیا کہ خوش ہے کہ میرے جیسے مہندی دنیا میں کام بھی نہیں ہے. کیا مریا کی دلالی میں تو کون کے ڈالتے ہیں؟ کہ جنت کیا دنیا ہے؟ اکثر لوگوں کے اندر جو ایسے قسم کے خواہشاں پیدا ہوتی ہیں یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ ان کو آخرت کے اوپر یقین نہیں. شادیاں کے مسئلہ میں دیکھو جاگو، ایسا رہنا ویسا رہنا، میرے کپڑے ایسے رہنا، پورے شادی خانے میں کس کے بھی نہیں رہا. انہیں کیسا عجیب باتاں. اب جاگو اسے ایک بار بولے بھی تو زندگی میں شادی ہوتی سو ایک بار ہو سکی کرتی دوسرے بھی کرنے دیتے رہنا. کون بولا ایک بار ہوتی ہے وہ 4 بار کر لو، کون کرونا کو بولا ہے. اور دوسری بات کیا کر بولے تو انہیں اس کا جملہ جو اس کے منہ سے نکلتا ہے زندگی میں ایک بار شادی ہونے کا، اس کا مطلب کیا بولو، یعنی اسے صحیح معلوم یقین نہیں ہے کہ مزے کرنے کی جگہ جنت ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، انجوائے مزے کرنے کی جگہ جنت ہے، وہاں کر لیں گے جو کرنا ہے. اس کا یقین نہیں ہے، اس لیے انہیں کیا بولتی ہے وہ زندگی میں ایک بار ہونے کا، یہاں بھی ذرا کچھ کر لینے دو.
ظاہر میں اس سے نکلنے والا جملہ ہے یہ، لیکن حقیقت میں وہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے دل میں صحیح معنوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا ایمان کیسا بچتا بولو؟ نہیں بچ سکتا ایمان ایسے لوگوں کا۔ تو ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین اس کے بارے میں انتہائی فکر مند رہا کرتے تھے کہ کس طریقے سے میرا ایمان بچ جائے۔ حتیٰ کہ ایک محدث کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے، انہوں کبھی بھی زندگی میں کسی کو ہنستا ہوا نہیں دیکھے، کون بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھے۔ لاسٹ کو ایک جنا جا کو پوچھتا گیا، کیا حضرت کیا تو پریشانیاں ہیں کیا تم نا، کیا تو بیماریاں ہیں کیا تو قرضہ ہیں کیا؟ کب دیکھے تو منہ اٹھا لے وہ کیسا کہ بیٹھ جا کرتے نا، کب بھی ہنستے ہیں نا، کیا وہ؟ تو حضرت کیا بولے کہ شیطان ابھی دنیا کے اندر باقی ہے اور میرے جسم کے اندر روح ابھی باقی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں مرتے وقت کلمہ مجھے نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا، اس وقت تک میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ لیکن جس دن میں دنیا سے کلمے کے ساتھ جاؤں گا پوری دنیا مجھے ہنستا ہوا دیکھے گی، یہ بول کر حضرت انتقال ہو گیا۔ تو ان کے واقعات میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کو نہلانے کے واسطے تختے پر لے گئے تو مستقل ہنستے تھے، مستقل ہنستے تھے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں میں اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہوگا، آپ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ زندگی کیا ہے آدمی کی؟ ایک دم مختصر ہے، چھوٹی چھوٹی لالچ چیزاں دیکھو لوگ آگے اگر ایمان کو چھیننے کے چکر میں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، چھوٹے تھے وہ 5 سال یا 6 سال، امی کیا کری سننے کی انگٹھی پہنا کو باہر بھیجی، پہننے کو حضرت باہر چل گئے، ایک ٹھگ مل گیا، ٹھگ، دھوکہ باز، چور، مکار، دیکھا ارے میں بچہ ہے، چھوٹا ہے، 5-6 سال ہے، کیا کہ اسے چننا لگا ہو، کیا کریں گے، لے لیں گے اس کا نگر بل کو جاگو گوڑ کی ایک چھوٹی ڈلی مول لگا، مول لگا کو بچے کو بلایا سامنے، آؤ 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 آؤ، بلا کو تمہیں جو انگوٹھی پہن کو ہی جس طرح چاک کو دیکھ کر بولا۔ چھوٹے بچے کیا کرتے چاک کو دیکھے، کیا بھی نہیں، یہ دیکھ چاک کو دیکھ کر چاک کو دے گا، گڑ میٹھا ہے، کیسا ہے تو میٹھا ہے، یہ میٹھی چیز لے لے، وہ پھیکی چیز مجھے دے دار کر بولے۔ اب بچہ کیا کر رہا، اچھی بات، میٹھی چیز لے لیے، یہ نکال کو دے دیا، لے کو بھاگا ہمارا۔ تو جس آدمی جو بچہ انہیں چھوٹا اسے سننے کی قیمت کیا معلوم ہے؟ تو بالکل اس سے گئے گزرے آج کے مسلمان ہیں، ان کو ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں، اس کی اہمیت اور قدر بھی ہمارے آپ کے دلوں میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آدمی اپنے ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے، بالکل تیار ہے۔ اب آج کل ہمارے ملک کے اندر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس سے یہ ہرگز نہیں لگتا کہ 80% مسلمانوں کا ایمان بچے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کفار نے کیا کہا کہ آپ یا تو ہمارے مذہب کو قبول کر لو یا نہیں کر بولے تو گو چھوڑ کو چل جاؤ، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تمہیں ہمیں جس مذہب کو فالو کرتے ہیں گائے کا پیشاب پینے والے تمہیں بھی آپ پیو، گھنٹی بجاؤ، ہر درخت کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، خوشی سے یہاں جیو، اگر ویسا نہیں کرتے لَنُخْرِجَنَّكَ، آپ لوگوں کو اس بستی سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کر کو بولے تو کتنے جنے ایسا ہی حالات میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کو بولو، اب یہاں چھوڑ ڈالو کو کہاں کو سے ملک کو جانا، کہاں جا کو جینا، کو سا کتنے لیں گے من کو جیگیں گے، لے کر بولنے والے کہتے جنے 100 میں سے 80% مجمع اڑ جاتا، وہ 20% بھی کیا اٹھی۔ اس کا مطلب ایمان کی صحیح معنوں میں قدر و قیمت ہمارے آپ کے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر ایسے پھسپھسے ایمان کے ساتھ اور بغیر ایمان کی دنیا سے آدمی گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ یہ ایک بار مارے تو مر گیا تو نقصان کیا بھی نہیں ہے، آخرت کا قصہ ویسا نہیں تو، موت بھی آتی نہیں تو، منڈی کاٹ ڈالے تو پھر آگ لگ جاتی تو منڈی، اتنا موٹا گولا لے کو سر کو مارے تو چٹنی ہو جاتا،
وہ گولا اٹھا لے گے تو پھر صحیح ہو جائے گا سر، پھر مارو، پھر گولا اٹھاؤ، پھر صحیح، سر صحیح، یہ سلسلہ چلتا چلتا کون برداشت کرنا ہے اسے؟ تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، اور ایمان کو بچا کر لے جانا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے فکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے جو قلعے ہیں، سب سے پہلے وہ مدارس ہیں۔ مدارس کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ہمیں لوگ اپنے بچوں کو کیا کرنا، مدارس میں بھیجنا، علم دین حاصل کرنے کے لیے حافظ اور عالم بنانا۔ اور دوسرا، خانقاہیں ہیں، اہل اللہ کے صحبت میں جا کر بیٹھنا، ان سے ذکر سیکھنا۔ اس میں کچھ اسباق ایسے آتے ہیں جن اسباق کو طے کرنے کے بعد آدمی شیطان کے پھندے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، کہ بندہ ایک ایسے درجے تک پہنچ جاتا ہے بزرگوں کی صحبت سے اور ذکر کی کثرت سے کہ شیطان کا جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں اور اس کے مکر و فریب ہیں، اس سے ایمان آدمی کا جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، دعوت و تبلیغ کا راستہ، اس کے اندر بھی آدمی پورے طریقے سے جڑ جائے، اس سے بھی انشاءاللہ اپنے ایمان کی جو حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور قرآن سے آدمی اپنا دلی وابستگی لگانا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، ان باتوں کو اگر آدمی عمل کرے گا تو انشاءاللہ آدمی کی ایمان کی حفاظت کچھ ہو سکتی ہے۔ ورنہ دوستو بھائیو، بغیر ایمان کے چلے گئے تو آدمی کسی کام کا نہیں رہا، بلکہ ہمارے سے جانوراں زیادہ بہتر ہیں، اس لیے کہ انہوں مر گئے تو کم از کم مٹی ہو جاتے ہیں، انسان مرے تو مٹی نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔